پھر بھاگ گیا. What else was it for? کس چیز کے لیے سر؟ وہ جو بلڈ شیڈ ہوا ہے وہ ہوا ہے حق کو دنیا تک پہنچانے کے لیے. حق کو مانے؟ حق مانے ٹروتھ. اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسلام آخری پیغام ہے، قیامت برحق ہے، اس کو پہنچانے کے لیے. ہاں جی، یہ حق ہے. حق کیا ہے؟ اس لیے تو میں پوچھ رہا تھا وہ حق کو پھیلانے کے لیے بلڈ شیڈ ہوا ہے. حق کو پھیلانے کے لیے. حق کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، محمد اس کا رسول ہے، اور یہ سچ ہے، برحق ہے. دوبارہ سن لیتے ہیں ایک دفعہ، کسی کو شک نہ ہو. مولانا مفتی یاسر ندیم الوجدی نے ایک ہندو کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا، یہ اس کی یوٹیوب شارٹ ہے. انجوائے کرتے ہیں مل کے ذرا. I will not shed blood because of land, because of any piece of land. No, it is not about land. See, you have shed so much of blood in the name of religion. It was not. What else was it for? اور کس چیز کے لیے سر؟ وہ جو بلڈ شیڈ ہوا ہے وہ ہوا ہے حق کو دنیا تک پہنچانے کے لیے. حق کو مانے؟ حق مانے ٹروتھ. اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسلام آخری پیغام ہے، قیامت برحق ہے. اس کو پہنچانے کے لیے، اس کو پہنچانے کے لیے بلڈ شیڈ. اس کو پہنچانے کے لیے بلڈ شیڈ. جی سر، انجوائے کیا آپ نے؟ انجوائے کیا سر آپ نے؟ اس کو پھیلانے کے لیے بلڈ شیڈ ہوا ہے. یہ حق ہے. یہ حق ہے. اور ظلم کیا ہے جو میں سوال کر رہا تھا؟ ان الشرک لظلم عظیم. اس کا اپوزٹ ظلم ہے نا. ہاں وہی. اگر آپ ایک اللہ کو نہیں مانتے، اس کے نبی کو نہیں مانتے، تو یہ ظلم ہو گیا. حق کیا ہے؟ اللہ اور اس کے نبی کو ماننا. ظلم کیا ہے؟ جو اس کا اپوزٹ ہے. دیٹس اٹ، فل اسٹاپ. ہاں تو یہ جتنے بھائی لوگ دیکھ رہے ہیں، 5300 لوگ دیکھ رہے ہیں، ان میں جو مومن ہے، آپ سمجھ جائیے کہ یہ جو بونگی مار کے گیا ہے نا حق پھیلانے کے لیے، تو اصل میں اسلام کو پھیلانے کے لیے کوئی ظلم ولم نہیں. ان کے نزدیک، مسلمانوں اسلام کے نزدیک ظلم جو ہے وہ کیا ہے؟ کفر اور شرک، یہ ظلم ہے. تو جناب یہ آپ کو معلوم ہو گیا، امید ہے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہو گیا. اب تو مفتیوں نے بتا دیا. اگر مفتی کی بات بھی نہیں مانتے تو سر پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تاریخ کو نہیں ماننا، تاریخ کو نہیں ماننا، حدیث کو نہیں ماننا، قرآن کو نہیں ماننا، اور مفتیوں کو بھی نہیں ماننا. ارے یہ کون ہے بھائی؟ رک جا بھائی، تھوڑا رک جا. تو انگلش میں کیوں باتیں کر رہی ہے؟ تھوڑا رک جا. اچھا آج جو ہے نا، آج عبید الرحمان کا بھی لٹمس ٹیسٹ کر لیتے ہیں. کریں ساحل بھائی، میں میوٹ جاتا ہوں، آپ لٹمس ٹیسٹ لیں. ہاں ساحل بھائی، میں سب بڑھیا ہے بھائی، اپنا بتائیے. یہ کوئی دوسرا عبید رکھ رہا ہے بھائی، یہ وہ والا عبید نہیں ہے ایڈم. میں آواز ہی فرق ہے. ہاں جی بھائی، میں دوسرا عبید الرحمان ہوں. میں پہلی بار آ رہا ہوں آپ کے اسٹریم پہ. مومن ہے عبید بھائی؟ جی جی بالکل بالکل. اچھا کوئی سورہ سنا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بول نہیں بس بھائی میں ایک بھائی عالم ہوں بھائی، میں عالم کی پڑھائی پڑھ رہا ہوں، میرے ابھی 2 سال اور باقی. ارے واہ، دل خوش کر دیا عبیدر بھائی، تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آپ آئے. فرسٹ ٹائم آئے چینل کو پتا کیسے چلا عبیدر بھائی؟ بھائی میں بہت دنوں سے دیکھتا ہوں. اصل بات ہے میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا دیکھتے دیکھتے. جو آپ لگائے ہیں کہ ہندوستان سے لڑنے والے، ہندوستان سے مطلب کہ وہ جو آپ لگائے ہیں ٹاپک، مطلب کہ محبت کرنے والے کے ساتھ رہتے ہیں یا لڑنے والے کے ساتھ رہتے ہیں. آپ تو پڑھائی کر رہے ہیں نا مدرسے میں، رائٹ؟ کتنے جی سال جی ہو جی گئے بھائی آپ کو؟ میرے مدرسے میں پڑھتے ہوئے لگ بھگ 9-10 سال ہو گئے ہیں ابھی. ماشاءاللہ اس لیے میں ابھی اپنی فارسی اول فارسی 2 میں دادیا. آپ اپنی جو سروسز ہیں وہ کہاں پہ سر انجام دے رہے ہیں؟ میں ابھی مفتاح العلوم میں پڑھ رہا ہوں. ارے نام مت بتائیے بھائی پورا.
آپ Exactly مت بتائیے. ہاں میں نے یہ پوچھا تھا کہ سروسز کہاں کر رہے ہیں, یعنی آپ وہاں پہ اپنی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں یا صرف ابھی تک پڑھائی کر رہے ہیں؟ نہیں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں, ابھی 2 سال اور باقی ہے ہماری. ابھی 2 سال اور باقی ہیں, ٹھیک ہے. تو یعنی تقریباً آپ نے کافی کام کر لیا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ یہاں سے کیا مفتی بن کے نکلنا چاہیں گے؟ نہیں عالم بن کر کے. عالم بن کے نکلنا چاہیں گے, چلیں ماشاء اللہ. سر میں آج کافی دیر سے کسی عالم دین کا آوازیں مانگ رہا تھا, چلیں عالم دین اللہ پورے نے تو آپ نہیں کی ملے, سن تھوڑے لیا سے, جب. ہاں شکر الحمدللہ, تھوڑے سے چھوٹے لیول کے عالم مل گئے ہیں, ابھی کمپلیٹ عالم نہیں ہوئے لیکن کسی حد تک عالم ہو گئے ہیں. حضرت آپ نے اتنا اسلام کو پڑھا ہے اور آپ نے پڑھا بھی انڈیا میں بیٹھ کے ہے, تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ ایک نان مسلم کنٹری کے اندر بیٹھ کے عالم کا کورس کر رہا ہے, یہ اور بھی اچھا بات ہے. اس کے بعد اس قسم کی حجتیں زیادہ ہوں گی. سر ہمارے قرآن, حدیث, شرع تینوں کے مطابق کیا ایک مسلمان پیگنس کی آرمی میں رہتا ہوا, یعنی مشرکین کی آرمی میں رہتا ہوا, ایک مسلمان آرمی کے ساتھ جہاد میں حصہ لے سکتا ہے؟ لڑائی میں, سوری جہاد کا لفظ نہیں میں یوز کرتا, لڑائی میں حصہ لے سکتا ہے؟ بالکل میں مسئلہ بات ہے, میرا 90% ڈاٹا یوز ہو چکا ہے اور 1 کوئی بات نہیں بج کے سر, 2 وہ منٹ میں میرے میرا سے بات ڈاٹا کرتے رینیو ہوئے نا ہوگا. اکثر لوگوں کے ارے ڈیٹا ختم ہو جاتے ہیں. عبیدر بھائی سنو ایڈم ایک میں منٹ. مختصر عبیدر صرف بھائی, 2 منٹ لے رہا ہوں, اس کے بعد آپ کو اچھا جو بولنا ہے بول عبیدر بھائی لیجیے گا. میری بات سنو. عبیدر بھائی جی یہ دیکھیے جی اسکرین پہ سنو, میری بات سنو. اسکرین پہ یہ میرا جی واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے, آپ میرے کو جی. ہائی بھیجو, میں آپ کا ڈیٹا پیک جو ہے وہ ابھی ریفل یہ کرتا ہوں, واہ ریچارج کرتا کیا ہوں بات انٹرنل. ہے, واہ ہمارا واہ بھائی واہ. زندہ ہے. یہ اسکرین جلدی رکو سے میں پھر سے شیئر کر دیتا ہوں. واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کریں, آپ کو ڈیٹا ملے ذرا فٹافٹ. اور آپ کا جو تب تو یہ ہے سیکیورٹی ہے, آپ کی جو آئیڈینٹی ہے بالکل سیف رہے گی, بالکل فکر نہیں کرنا, آپ بالکل میرے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں. آپ یہ اس پہ نمبر پہ مجھے واٹس ایپ کرو, میں ابھی آپ کو ڈیٹا پیک ریفل کرتا ہوں, ریچارج کرتا ہوں. بات ایسی ہے کہ وہ لمبی ہوئے گی تو ڈیٹا ختم ہو گیا تو گیم خراب ہو جائے گی, ہاں لہٰذا آپ میرے پہلے کو ڈیٹا ہائی فل بھیج کر دو. لیں. ہاں آپ پہلے ڈیٹا فل کر لیں, پھر آپ سے کمپلیٹ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. بالکل. اور یہ ہدیہ سمجھیے گا میری طرف سے, مطلب ایسا کوئی ہم غلط نیت سے نہیں بول رہا ہوں میں. ساحل عبیدر بھائی صاحب, کیا نکل لیے کیا؟ جگر مراد آبادی نے کدھر شاید گئے وہ بھائی؟ متعلق کچھ کہا تھا, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. بھائی وہ تو نکل لیے, نہیں ہو سکتا ڈیٹا چلے گیا. نہیں اچھے لگ رہے تھے وہ بھائی ہمارے, ہاں لیکن وہ گئے کدھر؟ شاید ڈیٹا میسج کرنے کے چکر میں ڈراپ ہو گئے ہوں گے. آ جائیں گے ساحل بھائی اپنا میسج دیکھیں یار, اگر ان کا جیسے ہی میسج آتا ہے نا آیا ڈیوائس ناٹ کنیکٹ آ گیا. ہاں سر ڈیٹا دیں, سر ان کو ڈیٹا دیں بھائی کو. ہاں میرے کو ہائی بھیج دیں گے, میں اب بھی ڈیٹا کر دوں گا, 10 GB اب بھی کر دوں گا. ارے 10 کی بجائے یار 20 دے دے یار, کوئی مسئلہ نہیں 20 ہے, کر کل دوں گا, کو کوئی اپنے مسئلہ لیے نہیں. بھی یوز کر لیں کل. 30 GB کر دوں گا. کرنے کے بعد بیک ہو جا رہا ہے نا, اصل بات تو یہی ہے, دقت ہے نا. ہاں تو کوئی مشکل نہیں. عبیدر بھائی آپ میرے کو واٹس ایپ پہ ہائی بھیجو بیک جا کے, میں ابھی ڈیٹا آپ کا ریفل کرتا ہوں, کوئی مشکل نہیں. اور پھر سے جوائن کر لینا کیونکہ جگہ ہم خالی رکھ رہے ہیں آپ کے لیے. بیک جا کے آپ واٹس ایپ پہ میرے کو ہائی بھیجو, دیکھو نمبر سامنے, یہ آپ کا نمبر ہے کیا؟ یہ ابھی آپ نے ہائی بھیجا کیا؟ لاسٹ کا ڈیجٹ بتانا صرف, لاسٹ کا ہے مت بتاؤ, وہ بھی مت بتاؤ اس کو. ساحل آپ اسے ٹیکسٹ بھیج دو, تو عبیدر ہے تو ہاں ٹھیک ہے, میرے کو بھی واٹس ایپ کرو آپ. آپ واٹس ایپ دوبارہ کرو یار, کہ میں آپ کی اسٹریم میں ہوں, یہ واٹس ایپ کرو. یہی نمبر ہے نا جس کے آخر میں 26 ہے؟ ہاں 26 والا. جی اوکے, ابھی کر. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا یار کتنی جلدی ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے ساحل بھائی. اچھی بات ساحل بھائی غور کرنا, کہیں 8-10 بندے ابھی لکھ کر بھیجنے لگیں گے, ہاں میں عبیدر ہوں بھائی, کرو ارے میرے جلدی. کو ہائی ابھی ایک کا آیا تو میرے کو وہی لگا کہ عبیدر بھائی کا تو نہیں ہے. نہیں اپنے ویور تھوڑے سمجھدار ہے بھائی. جیسے کبھی کبھی افواہ اڑ جاتی ہے کہ انل امبانی کی فری میں ریچارج دے رہے ہیں, اس لنک پر کلک کرو, سب دوڑ پڑیں گے اسی طرح. فرسٹ مسجد کون سا ہے انڈیا میں؟ پہلا مسجد کون سا ہے انڈیا میں؟ یہ کون آ گیا؟ بولو رے بھائی, ریشنل مسلم صاحب. ریشنل مسلم صاحب آ گئے. جی سر کون سے والا, جلدی سے بتا دیں سر. جی پہلا مسجد کون سا ہے انڈیا میں؟ جی سے بتا دیجیے.
جی ایکچولی آپ جو بول رہے ہیں کہ جو اسلامک انویڈرس ہیں ان سے اسلام انڈیا کو آیا ہے، جی جی یہ ایک غلط پرسپشن ہے. میں نے کب کہا کہ اسلام جو ہے اسلامک انویڈر سے انڈیا میں ہے؟ یہ تو ہم نے آج تک یہ سینٹینس نہیں بولا. یہ کس نے بولا؟ سب سے پہلے ایک سینٹینس کلیئر کرتے ہیں، یہ کس نے بولا؟ حضرت سب سے پہلے سینٹینس کلیئر کریں، سب سے پہلے سینٹینس کلیئر کریں کہ یہ سینٹینس کس نے بولا. آپ تب سے یہی بول رہے کہ مار کاٹ سے آیا، کس نے لوگوں بولا؟ کو مارا. ساحل یہ سینٹینس آپ نے کبھی بولا ہے کہ اسلام انڈیا میں مار کاٹ سے آیا؟ یہ کسی نے بولا ہے آپ نے اس سے پہلے؟ آج کے سیٹ میں تو نہیں بولا ہے کچھ بھی. نہیں بولا نا. تو یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں بات؟ آپ کا نریٹو یہی ہے نا، آپ کا نہیں، یہ نریٹو تو نیریٹو نہیں ہے ہمارا. See, on the western coast of India, there was trade with Arabia even before Islam was born. I know So, that. That's not a problem. traders آتے رہتے تھے. تو That is not the سن problem. لیجیے نا نہیں ایک سیکنڈ. ایڈم جی، سن یہ لیجیے. آج کا جب یہ ٹاپک ہی نہیں تو میں سنوں کیوں بھائی؟ یہ جب ہم دوسرا ٹاپک کریں گے نا تو ہم اس میں دکھائیں گے. یہ آپ کا جو ٹاپک نہیں ہے نیریٹو ہے، آج کا. ہمارا ٹاپک ہے گجوائے ہند کا. کیا آپ گجوائے ہند پہ ایمان رکھتے ہیں؟ See, Arab traders came to India peacefully Fair enough. and لیکن they کیا آپ brought گجوائے ہند Islam پہ to ایمان India. رکھتے ہیں؟ سر عرب ٹریڈرز ور ناٹ مسلمس. وہ اسلام سے پہلے آ رہے تھے. ٹھیک ہے. دے ور جوز، دے ور کرسچنز، دے ور زوراسٹرینز. یہ سارا عربین ریجن تھا. فائر پرسٹ کو زوراسٹرین کہتے ہیں. ہندی میں کیا کہتے ہیں زوراسٹرین میں؟ ہندی میں ان کا نام بھول جاتا ہے ہمیشہ. ساحل کیا کہتے ہیں یار؟ پارسی. پارسی. سو پارسی لوگوں کے ساتھ، جو لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ آلریڈی ٹریڈنگ تھی انڈیا کی. ہم مانتے ہیں اس بات کو. دیٹس ناٹ اے پرابلم. عربین ریجن واز پریٹی ہیوج. That is not even a discussion right now. یہ discussion کا point ہی نہیں ہے. What is the point of discussion? Try to comprehend No, right now. you're trying to The say, point of you're trying to discussion say is that Gajwai Hind. Islam spread through sword. That's what you're trying to prove. I will explain that to you later. So, مگر right now گجوائے ہند کی بات ہو رہی ہے. کیا محمد نے گجوائے ہند کا کہا کہ نہیں کہا آپ کے مطابق؟ انڈیا پہ اٹیک کرنے کا، کانکویسٹ آف انڈیا کا محمد نے بولا تھا کہ نہیں بولا تھا؟ see, first of all, you believe that all non-Christians go to hell, right? No, I do not. Jesus has no biological father. ارے بھائی You ٹاپک believe کیوں all ڈیویٹ کر رہے non-Christians ہو go یار؟ to hell, right? See. جیسس کا باپ ہی نہیں ہے. ٹاپک کیوں ڈیویٹ کر رہے ہو؟ جیسس کا باپ ہی نہیں. جی میں میری آواز آ رہی ہے ابھی کیا ہم گجوائے ہند، ہاں آ رہی ہے، وہ سننا نہیں چاہ رہے. ابھی ہم گجوائے ہند کی بات کر رہے ہیں. پہلے یہ ٹریڈ روٹ پہ چلے گئے، اس جگہ پہ چلے گئے، اب جیزس پہ چلے گئے، لیکن گجوائے ہند کا نہیں بول رہے. all non-Christians go to hell, right? نہیں. کتنی دفعہ بولوں نہیں؟ اچھا تو جیسس تو سیویئر ہے نا. بائبل کے اندر میں کس طرح بولوں نہیں؟ جیسس سیویئر ہے نا. جیسس کو نہیں مانیں گے تو کون سیو کرے گا ہم کو سن سے؟ آپ کے تو یہ ماننا ہے تمہارا. سیویئر ہے. تو یہ یس. ماننا ہے سیویئر کا کانسیپٹ آپ کو نہیں پتا. اچھا یہاں پہ گجوائے ہند کی بات ہو رہی ہے، آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ سیویئر کی بات کرنی ہوگی میرے چینل پہ آ جانا، میں تم سے سیویئر کی بات کر لوں گا. گجوائے ہند کی بات کرتے ہیں. تم بھی تو مانتے ہو. ایڈم گجوائے اینڈ ہند ایو پہ کو مانتے ہو تم. گجوائے ہند کی بات کر رہا ہوں. ایڈم جی جی عبید بھائی کا میں نے 30 GB میں نے ڈیٹا دیکھا آ گیا نا لاسٹ میں. جیزس کا باپ بول رہے وہ پہلے بھی 2 دفعہ کہہ چکا ہے ایسے ہی یار. اس نے گجوائے ہند پہ بات نہیں کرنی، اسے پتا ہے کہ وہاں پہ پھنسا ہوا ہے، یہاں پہ ان کی واٹ لگی ہوئی ہے بغیرت ہوئے میں. 30 GB کر دیا سر آپ نے؟ 30 کر دیا 20 کی بجائے؟ 30 GB کر دیا ہوں. عبید بھائی جوائن کرو پھر سے، ایک جگہ خالی رکھنا. امت عبید بھائی کو امت یار یہ جگہ خالی رکھیں اور اس ڈنگر کو پیچھے رکھیں. ہم نے اتنے اچھے بھائی سے بات کرنی ہے. دیکھیں انہیں 30 GB دیا آج ہمارے ساتھ، وہ گپ شپ لگا لیں کم از کم. اسکالر لیول کے بندے سے بات کریں یار، مزہ آئے گا آج. ہاں یہ ٹرو وائس مومن ہے کیا پوچھ لیتے ہیں. اچھا ٹرو وائس نکل گیا. یہ ڈیئر زیان کر کے ہے. ارے یہ کیا دال وال بنا رہے ہو کیا؟ CTT بج رہی ہے. جی جناب. اچھا ان کو نکالتے. عبید بھائی آج آ گئے. السلام علیکم. کیمرہ مائک نہیں جڑا یار. ہو گیا سیٹ ہو گیا. کر لے پہلے عبید بھائی سے بات کر لے. پہلے عبید بھائی کے ساتھ کریں. جی ان کو زیان بھائی آپ چاہیے تو بیک سٹیج اپنا اسٹریم میں ہی رہو لیکن تھوڑا میوٹ پہ رکھو اپنے آپ کو. زیان بھائی اوکے جی ہاں میوٹ پہ رکھیے بھائی. آپ کے اتنے بڑے اسکالر آئے ہیں تو ہم ذرا ان سے بات چیت کر لیں. یار سپر چیٹ ہٹا دیں فی الحال تاکہ ذرا ہم ان سے گپ شپ شروع کریں اور پھر سپر چیٹس پڑھیں گے. اس کے بعد سپر چیٹ پڑھ لیجیے کہ کافی سپر چیٹس ہو گئی ہیں. پہلے ہم ان کے ساتھ فائنل گپ شپ لگا لیں. جی بھیا جی ڈیٹا آ گیا اب آپ کے پاس؟ جی
کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ اب سوال میں ریپیٹ کروں؟ جی اوکے، سوال میں ریپیٹ کرتا ہوں میرے پیارے بھائی. آخر 1 منٹ میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سوال کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جی سر، شعر پڑھ لیں. اٹھو میری دنیا کے مسلمانوں کو جگا دو، کاخ ایک مسلم کے در و دیوار ہلا دو، یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ان کا یہ شعر جو ہے سر، ایک سیکنڈ، ان کا یہ جو شعر ہے، تمام ہمارے ساتھی جن کے چینلز ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ ان کا یہ شعر اسپیسیفکلی کٹ کر کے شارٹ بنا کے اسٹریم میں پھیلا دیں. میری تمام اسکالر سے درخواست ہے، تمام اسلامک اسکالر سے درخواست ہے کہ اس شعر کے اوپر عمل کرتے ہوئے آئیں اور یہ ایکس مسلم کی دیوار ہٹا دیں پلیز. ریپیٹ کریں جی، ریپیٹ کریں عبید بھائی یہ شعر. اٹھو میرے دنیا کے مسلمانوں کو جگا دو، کاخ ایکس مسلم کے در و دیوار ہلا دو، یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو. تو جناب تمام لوگ جو ہمارے چینلز کی کٹنگ کرتے ہیں، ان سب سے میری ایکسپلسٹ گزارش ہے کہ یہ شعر ان کا، ہمارے ہاف عالم کا شعر حق ہے، عبید بھائی کو حق ہے، حق ہے، حق ہے، پھیلا دیں. ایک سوال لالا جی میں ان سے پوچھ لوں تھوڑا سا؟ سر پوچھ لیں، بس ذرا ٹاپک ڈائیورٹ نہ ہونے دیجیے گا پلیز. ہاں بس میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ عالم دین ہے، تو ان سے بس پوچھنا چاہتا دیوار مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ کہا تھا نا گیم نہ خراب کری، یہ بہت جو شعر کہا ہے یہ ہمیشہ گیم خراب کرتا ہے. نہیں، انہوں نے جو شعر کہا نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک مسلم کے در و دیوار، اور جو دیوار بھائی ایک منٹ سنو بھائی، نہ ادھر ادھر کی نہ بات کر کے بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں، ہمیں رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے. ہائے 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 ہائے. چلے سر، شعر و شاعری کو سائڈ میں رکھتے ہیں ہم اب، کیونکہ شعر و شاعری لیفٹ رائٹ جا رہی ہے. سر مدعے پہ آتے ہیں. ہاں مدعے پہ آتے ہیں. آپ کا پہلا شعر بالکل ہماری ریکویسٹ، ہم بھی یہی ریکویسٹ کرتے ہیں تمام آپ کے اسکالر سے کہ آئیں اور ایکس مسلم کی اس در و دیوار کو گرا دیں. آئی لو دیم. آپ نے جو بولا میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اسکالرز آئیں اور اس در و دیوار کو گرائیں. تو اینی ہاؤ، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، میں نے جو آپ سے سوال کیا تھا جب آپ نے کہا تھا آپ کا ڈیٹا ختم ہو رہا ہے، اب آپ کا ڈیٹا آ چکا ہے. لیٹ می آسک یو دا کوسچن اگین. اسلامک شرح، فقہ، حدیث، تفسیر اور قرآن کی روح سے کیا ایک مسلمان شخص ایک مشرکین کی آرمی کے ساتھ کسی مسلمان کی آرمی کے اوپر اٹیک میں شامل ہو سکتا ہے؟ جی پھر دوبارہ بتائیے گا تھوڑا سا. کیا ایک مسلمان شخص مشرکین کی آرمی کے ساتھ مل کر کسی مسلمان آرمی کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے. جی بالکل کر سکتا ہے. چلیں سر، اب آپ مجھے قرآن و حدیث، تفسیر، فقہ، شریعہ کی روح سے اس کا ریفرنس دیں سر. جی دے دیتا ہوں. جی جناب. یہ جوہر کانپوری کا شعر ہے، اس میں یہ آپ کو پوری وضاحت مل جائے گی. نہیں سر، شعر نہیں چاہیے سر. ایک بار یہ شعر سن لیجیے، اگر اس میں وضاحت نہیں ملی تو میں اب میں سیریس بات کر رہا ہوں. جو سیریس بات ہوتی ہے اس کا سیریس آنسر چاہیے ہوتا ہے. اس میں آپ کا سوال کا اگر جواب نہیں ملے گا تو پھر ہم نے ڈیٹا آپ کو ڈیٹا شعر سنانے کے لیے دیا. ایک شعر ہم نے آپ کو ایکسپٹ کیا، اب آپ نے ریفرنس دینا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا قرآن، میرا کوشچن جو تھا وہ تھا قرآن، حدیث، شرع، فقہ اور تفسیر کے مطابق. سر آپ اس سے باہر نہیں جائیں گے. I don't need شعر، I don't need کہ آپ کا اسکالر کیا کہتا ہے. جو بات ہوئی ہے سر اس کے اوپر عمل کرے. شعر نہیں سر، شعر ختم ہو چکے ہیں. بس ایک یہ آخری شعر سن لیجیے. نہیں سر، شعر ختم ہو چکے ہیں سر. ڈیٹا لینے کے بعد خباثت نہیں کریں. ڈیٹا آپ نے لے لیا ہے. سر میں آپ سے مؤدبانہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سر کہ جو میں شعر پڑھوں گا، اب آپ ہمیں نہیں، اب آپ ہمیں ریفرنس دیں گے.
मैं इससे पहले कभी रिक्वेस्ट किया भाई आपसे, मैं इससे पहले आप कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट कबूल नहीं किया जाएगा भाई, मैं आप भाग रहे हैं। अच्छा नहीं भाग नहीं रहा हूँ, बस सिर्फ एक शेर सुन लीजिए बस, उसके बाद से आप जो सवाल कीजिएगा मैं दूंगा। अच्छा उबैद भाई मेरी बात सुनो ना, हवाला देके फिर आप उसके बाद में शेर रख देना। देखिए है कि मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। अच्छा इसका हवाला ये जौहर कानपुरी का ये जौहर कानपुरी की शेर है। देखें बात। अच्छा अभी हवाला दे दे भाई। अब आप जो हैं, जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब दे दें प्लीज, उसका रेफरेंस दे दें। जी दे दें प्लीज रेफरेंस। कुरान और हदीस कहता है कि अपने मुल्क के लिए अगर जान भी लुटाने की बात कर जाए तो जान भी लुटा दे। कुरान की आयत दे दें सर, इस चीज की कुरान की आयत दे दें। आपने हिफ्ज किया होगा, आपने सारी तफसीरें पढ़ी होंगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, दे दीजिए सर। हाफिज नहीं भाई, हाफिज नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, आपने आलिम का कोर्स किया, आपने कहा है कि कुरान कहता है अपने देश की खातिर अपनी जान दे दो। सर ये कुरान की आयत दे दें। जी सर, मैं वेट कर रहा हूँ सर, कोई मसला नहीं। अगर आपने सर्च करना है सर्च करके आ जाए, मैं वेट कर रहा हूँ। एक मिनट मैं कर ही लेता हूँ सर्च। जी सर सर्च कर लीजिए सर। इसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नहीं, पहले कुरान की है, पहले कुरान की है सर। देखें दो चीजें हैं, जब आपने कहा ना कुरान कहता है, आपने अभी हदीस नहीं देना, या तो आप कह दें कुरान नहीं कहता फिर हदीस पे चले, मैं आपके साथ हदीस पे भी बात कर लूंगा। मैंने तो आपको 5 चीजों का रेफरेंस दिया था ना, आपने कहा था कि जी कुरान कहता है, तो या तो पहले कुरान की आयत दे दें, फिर हम कुरान को देख लेंगे, फिर हम आगे से चलेंगे हदीस पे भी, या आप कह दें कुरान नहीं कहता। नहीं रुक जाइए। जी मैं रुक गया सर, तब तक आप किसी और से गुफ्तगू कीजिए। नहीं सर, हम आप सर इस वक्त सारा टाइम आपका सर, आपको हमने डेटा पहुंचाया है, हम किसी और से थोड़ी बात करेंगे अभी। ठीक है सर, इतने हमने सुपर चैट के अंदर से निकाल के पैसा आपको डेटा पहुंचा दिया, क्यों साहिल भाई? बिल्कुल, तो हम किसी और से ऐसे बात करें, टाइम तो नहीं जाया करेंगे। स्कॉलर भाई आए हैं हमारे साथ, हुब्बुल वतनी सिखा रहे हैं हमें, तो हम स्कॉलर से बात करेंगे कि 2 नंबर बंदे से बात करेंगे भाई? और भाई हमारे चाहते तो वो जो मदरसे के जो ये है उस्ताद है, हाँ उनको भी साथ में ले ले, उनका भी डेटा मैं कर दूंगा। बेशक आप नहीं भाई नहीं, डेटा की कमी नहीं है सर। अपने 2-3 स्कॉलर्स को भी ले आइए, हम आप चारों के साथ इकट्ठी बात करना पसंद करेंगे। नहीं, हमारे उस्ताद मुफ्ती यासिन नदीम अलवादी साहब काफी हैं। अच्छा काफी है, मुफ्ती यासिन नदीम अलवादी काफी है। ओके सर, उनकी आवाज सुनिए सर, उनकी आवाज सुनाऊं आपको? सुनाइए। उनके तो आवाज सुनने के लिए मैं हमतन बेताब रहता हूँ। अरे मेरा प्यारा भाई, मैं आई लव यू ये सर सुनिए उनकी आवाज, ये उनकी आवाज सुनिए। हुब्बुल वतनी देखें जरा, हुब्बुल वतनी देखें, देखिए। I will not shed blood because of land, because of any piece of land. No, it is not about land. See, you have shed so much of blood in the name of religion. It was not. What else was it for? और किस चीज के लिए सर? उस वो जो ब्लड शेड हुआ है, वो हुआ है वो पहुंचाने के लिए। हाय हक माने ट्रूथ। अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इस्लाम आखिरी पैगाम है, कयामत बरहक है, इसको पहुंचाने के लिए। हक किधर गया भाई? हक करते चला गया भाई। 30 GB बर्बाद हुए रे। मैं नेट पर वही सर्च कर रहा था साहिल भाई कि वापस पैसा कैसे खींचते हैं। साहिल 30 GB डाटा कितने का आता है? ज्यादा नहीं, 200 का, 181 टू बी प्रिसाइज। 200 गए, 181 रुपीस गए भाई, जाया हो गए। मैं नेट तो वही सर्च कर रहा था कि पैसा वापस कैसे खींचते हैं। वापस रिटर्न कैसे खींचना है। हाँ। क्या यार, तगड़ा घोड़ा समझ के
तगड़ा घोड़ा समझ के मैंने रिचार्ज किया भाई, शेर और शायरी करने लगे। घोड़े को आपने पहले आजमाया नहीं था थोड़ा, के पहले डेटा दे दिया। लाला जी इसकी इल्मी लियाकत जो थी, जब इसने कह दिया था एक्स मुस्लिम के दरो दीवार हिला दो, तो जो के नहीं कहना चाहिए था, वहाँ की कहना चाहिए था। दरो दीवार मोहन्नस होता है यार, वो तो ठीक है, मुज़क्कर इसने बांधा, वो तो शेर था ना, शेर और शायरी में आप कुछ भी डाल देते हैं, वो कोई मसला नहीं है, शेर पढ़ रहा था ना। लेकिन बात ये है, नेक्स्ट टाइम साहिल पहले 5 GB देना, ताकि आधा घंटा बात हो जाए। अगर आधे घंटे में आधे घंटे में गेम सेट हुई तो फिर बाकी का 25 GB भेजना। ओके ओह मैन, डाटा लेके भाग गया। डेटा जिहाद आ गया भाई मेरा आ गया भाई, ऐसा खोटे सिक्कों पे दाव नहीं लगाता भाई। मैं भागने वालों में से नहीं, इसलिए कि मैं पहले शेर जो कह दिया था भाई। अरे चले। और एक मोमिन जो है वादा खिलाफी नहीं करता है। आपने सर वो मैंने दिखाया अभी लास्ट सैटरडे को, मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, एडम सीकर उर्दू पे, के वादा खिलाफी क्या होती है। अच्छा अभी मुझे ये बताइएगा, एडम सीकर उर्दू पे जाके जरूर देखिएगा ताकि आपको पता लगे, और मेरे साथ अगले सैटरडे को आके बात कीजिएगा वादा खिलाफी के ऊपर। अभी मुझे ये बात कीजिएगा सर कि वो आपने कुरान की आयत देनी थी। जी बिल्कुल कुरान की कौन सी वाली सर? कुरान की कौन सी सूरह, कौन सी आयत? हाँ, सूरह है 35 14। कौन सी 35? हाँ, आयत नंबर 35 है। आयत नंबर 35 है। सूरह इब्राहिम में आयत नंबर 35। सूरह इब्राहिम में आयत नंबर। जो आपके पास स्कॉलर बैठे हैं, जो आपको बता रहे हैं, उन्हीं ले हैं? वो सब मेरे साथी हैं। असल बात हम लोग अभी रूम ही में है ना, अब रात के समय है तो सोने का वक्त हो गया था। अच्छा सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 35 है। ओके मैं जनाब वो इज़ क़ाल इब्राहिम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वजा। जी मेरी जान, मेरा प्यारे भाई, ये स्क्रीन पे तो आने देना यार, स्क्रीन पे तो आने दे। जी मेरे भाई, जी जरा इसको पढ़िएगा सर। जी, और इसका तर्जमा है, और याद कीजिए जब इब्राहिम उर्दू पढ़ना चाहते हैं या कौन सा पढ़ना चाहते हैं? उर्दू में उसका तर्जमा पढ़ रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा। कौन सा? क्या कर लीजिएगा आप? मतलब कि उसको देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ उर्दू, ठीक है। और याद कीजिए जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, इस शहर मक्का को जाइए, अमन बना दे, और मुझे और मेरे बच्चों को इस बात से बचा ले कि हम बुतों की परस्तिश करें, और अपनी औलाद को मक्का मुकर्रमा में छोड़ने का मकसद भी अपने महबूब शहर की आबादकारी था। उन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज किया। ये ना हो सके तो क्रोम पर ये सर्च कर लीजिए, आपका सबसे पहला वेबसाइट ही आएगा, उसी पर मैंने ये सर ये आपके सामने है। जी आपके सामने है। जी सर, इससे क्या साबित होता है सर? और याद करो जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, मेरे रब इस शहर मक्का को बना दे अमन की जगह, और बचा रख मुझे और मेरे औलाद को इससे। सर मैंने पूछा इससे साबित क्या होता है सर, ये आपने बताना है। जी इससे साबित यही होता है। जी हेलो जी इससे साबित, इससे अपने शहर को आबाद करने का, और आबाद करने के लिए जाहिर से बात है कि अगर कोई दुश्मन आप पर हमला करे, आपके अजीज़ो अकारीब, चाहे आपके साथी हिंदू मुस्लिम कोई भी हो भाई, सब हमारे भाई हैं, तो जाहिर से बात अगर कोई भी आप पर हमला करे तो आप उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? इस आयत से आपको साफ साफ जाहिर मिलता है। जी तो ये कब हुआ था? जी आप कह रहे थे कुरान और हदीस से दलील, तो इससे अपने शहर से मोहब्बत करने की दलील मिल रही है कि नहीं मिल रही? जी बिल्कुल। अब मैंने आपसे सवाल किया है कि ये जो शहर जिसको उसने कहा है कि अमन की जगह बना दे, दारुल अमन बना दे, इस शहर को दारुल अमन बना दे, जो उसने कहा है, ये दारुल अमन कैसे बनेगा? मुझे जरा ये बताएंगे आप। दारुल अमन बनेगा, ये इसमें जो लिखा है कि अमन सलामती रहेगी, तब कैसे बनेगा? अमन सलामती, खुवत भाईचारगी, पड़ोसी से मोहब्बत। अच्छा ऐसे बनेगा? यार भाई का इंटरनेट क्यों गया? यार भाई लोगों का इंटरनेट क्यों चला जाता है यार? क्या यार, ये क्या मुसीबत है? हाय ये भाई लोगों का इंटरनेट क्यों चला जाता है? हेलो जी भाई। इंटरनेट नहीं क्या था, असल बात है वो इसमें डबल स्क्रीन करके पढ़ रहे हैं ना, तो जिसकी वजह से वो कभी कभी हट जा रहा है। जी मैं ये जो बोल रहा हूँ कि ये शहर को अमन का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको?
शहर को अमन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इस्लाम की रूह से, कुरान की रूह से? हाँ भाई, जाहिर सी बात है कि कुरान के रूल से अगर इस्लाम के रूल से माना जाए तो वहां से बुत परस्ती को खत्म किया जाए, क्योंकि मक्का में तो ऐसा नहीं था। थैंक यू सो वेरी मच। अगली आयत पढ़ते हैं, कोई मसला नहीं, दोनों 35 आपने दिखाई, 36 मैं पढ़ देता हूँ। अमर परवरदिगार, इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह किया है, तो जो मेरी पैरवी करे तो बिलाशुबा मुझसे है, जो मेरी नाफरमानी करे बिलाशुबा बड़ा मेहरबान है। सर मुझे बताइए कि इब्राहिम ने उस शहर को अपना करने के लिए सबसे पहला कदम क्या किया था, कितने बुत तोड़े थे और कुल्हाड़ा किसके पास रखा था, बताएंगे सर? जी जी पढ़े हैं ये, इसलिए कि वो कुल्हाड़ा तोड़ दिया, कहा कि अना सकीमुन, मैं बीमार हूँ, और लोग गए तो उन्होंने बुत को तोड़ दिया और जो है कुल्हाड़ी उस बड़े वाले बुत के ऊपर रख दिया। जब उससे पूछा तो मेरा सवाल ये था मेरे भाई, जी जी जब सवाल दोबारा से अब रिपीट करता हूँ, एक मुसलमान क्या मुशरिकों के साथ, मुशरिक वो उसे कहते हैं जो बुत परस्त है, जो बुत परस्त है। इस्लाम आपको दारुल अमन और दारुल हरब, दारुल इस्लाम और दारुल हरब, ये दो चीजें सिखाता है, वतन परस्ती नहीं सिखाता। अभी आपने जो आयत दी, इस आयत के साथ सिर्फ नेक्स्ट आयत को साथ में मिला लो तो ये बताती है कि जब तक आप उस शहर से मुशरिकीन का खात्मा नहीं कर देते, मुशरिकीन को खत्म नहीं कर सकते, चाहे उनको कत्ल करके करें या चाहे उनको दीन इस्लाम में लाके करें, दोनों में से किसी भी तरीके से कर लें, तब तक आप उस शहर का दिफा नहीं कर सकते, जब तक आप उसको दारुल इस्लाम नहीं बनाते। तो वंस अगेन आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, दोबारा से सवाल करता हूँ, फिर सोचिएगा। एक सेकंड पॉज करें, दोबारा से सवाल सुने, उसके बाद म्यूट करके अपने साथी से पूछना और साथी से हेल्प लेके फिर मुझे एक आयत देना। इसका तो जवाब सरासर मुझे आ रहा है, तो पूछने की इसमें जरूरत ही नहीं। आपने मुझे दिखाना है कि एक मुसलमान गैर मुसलमान काफिर जो मुशरिक हैं, बुत परस्त हैं, उनके साथ मिलकर किस तरीके से अपने मुसलमान आर्मी के साथ अटैक कर सकता है, को अटैक कर सकता है। देखिए, अगर ऐसा रहता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हिंदुओं की खत्म करने की बात होती, मुशरिकों की खत्म करने की बात होती, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने दादा को मारते, इसलिए कि दादा जो थे वो काफिर थे, ठीक है नहीं थे? आप ये बताइए। दादा जो आपके मोहम्मद के दादा थे, उस वक्त मोहम्मद बजाते खुद एक मुशरिक थे, जो मैंने बहुत दफा दिखाया। जब मोहम्मद के दादा की बात आप करते हैं तो दादा बजाते खुद एक मुशरिक थे, और मोहम्मद साहब के जो दादा थे उन्होंने मोहम्मद साहब के वालिद को एक बहुत बड़े बुत के सामने भी कुर्बान करने की कोशिश की। उस वक्त मोहम्मद साहब खुद एक मुशरिक थे। मोहम्मद साहब के वालिद साहब भी जहन्नम में सड़ रहे हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम के मुताबिक, और मोहम्मद साहब की वालदा भी जहन्नम में सड़ रही हैं। तो लिहाजा ये दोनों तो जहन्नमी लोग हैं, और मोहम्मद उस वक्त खुद बुत परस्त थे। सिर्फ आपने यही एक रिवायत पढ़ी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू और मतलब के वालिद और वालदा जहन्नम में सड़ रहे हैं, और दूसरी रिवायत नहीं देखी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि वो ईमान के हालत में थे। फिर एक और दूसरी रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए उनके कब्र के पास, फिर वो ईमान लाए, फिर उनको इस तरह से कई रिवायतें हैं भाई। आप लोग एक रिवायत को क्यों लेकर के ढोते रहते हैं भाई? सुने कुतुब सित्ता में जो आप रवायात दे रहे हैं वो कुतुब सित्ता में नहीं है, वो बात की कुछ रवायात हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, लिहाजा वहां पे जाए नहीं तो बेहतर होगा। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी हम नहीं जा रहे हैं भाई, आप ही जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि आप लेके आए दादा, मैं नहीं लेके आया। अभी हम बात कर रहे हैं कि हम कहाँ से लाए हैं भाई? आप पूछे वतन से मोहब्बत की दलील मैंने, दादा को आप लाए, मैं लाया हूँ। आप सबसे पहले क्या कहे हैं कि मतलब वहां से काफिरों को खत्म करना है, तब वो अमन सलामती का वो होगा। तो मैंने बताया कि अगर अमन सलामती पैदा करना रहता, मोहम्मद ने मक्का में से, क्या मोहम्मद ने मक्का में से, और मोहम्मद के अल्लाह ने मक्का में से हर मुशरिक को निकालने का हुक्म दिया कि नहीं दिया? और दूसरी बात ये भी देखिए कि कितने मुशरिकीन आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी पाक सल्लल्लाहु, एक मिनट पहले, क्या ये हुक्म दिया गया कि नहीं दिया गया? अब हमारी बात सुनिए, हुक्म तो दिया गया, लेकिन देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने मुशरिकीन आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट आया और मार दिया, आया मार दिया, ऐसे किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बिल्कुल नहीं किया। एक जहां तक कि एक देहाती आया बद्दू किस्म का, उसने मस्जिद में पेशाब कर दिया, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा। इस तरह से अगर रिवायतें देखो तो हजारों आपके सामने भाई मौजूद है, अगर समझे तो सही। हेलो भाई, इट हैज नथिंग टू डू, सॉरी मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है मुशरिक के साथ। इसका सुन ले पहले मेरी बात, सुन ले मेरी बात। ओके, मुझे बताइए, बदर में जो लोग आ हजूर पे जिन्होंने हमला किया और वो लोग
مشرکین مکہ کے ساتھ مسلمان بدر میں محمد اور اس کے ساتھیوں پہ حملہ کرنے آئے. اب ونس اگین یہ سیم ایگزامپل، چونکہ آپ محمد کے زمانے تک جا رہے ہیں تو میں سیم ایگزامپل محمد کے زمانے تک لے کے جا رہا ہوں آپ کی وجہ سے، ورنہ میں وہاں پہ نہیں جا رہا تھا. آپ چونکہ محمد کو لے کے آئے ہیں تو میں محمد کے زمانے کی ایگزامپل آپ کے سامنے آپ کوٹ کر رہا ہوں. میرا آپ سوال سنیے گا، بڑے اچھے طریقے سے سوال سنیے گا اور پھر اس کا جواب رکھیے گا. محمد کے زمانے میں جو لوگ بدر کے ٹائم کے اوپر مسلمان قریش مکہ کے ساتھ آئے تھے مسلمان آرمی پہ اٹیک کرنے، ان کے بارے میں حدیث کے اندر، تفسیر کے اندر اور قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ جی سر میں ویٹ دوبارہ کر رہا ہوں. دوبارہ سے بولیے گا دوبارہ سے. بدر کے موقع کے اوپر جو لوگ مسلمان مکہ کے مشرکین کے ساتھ بدر میں آئے تھے محمد کی آرمی پہ اٹیک کرنے، ان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ذرا اپنے بھائی سے پوچھ لیں، میوٹ کر کے پھر جواب دیجیے گا. بلکہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے نا. نہیں بدر ابھی بدر وہ وہاں پہ نہیں جائیں. بدر ابھی ہم لڑائی کی بات کر رہے ہیں، مجھے لڑائی کا پوچھنا ہے، مجھے پوچھنا ہے لڑائی کا. تو بدر کے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا بھائی ذرا بتائیے گا. بھائی دیکھو بھائی، گول گول گھومنے اور گھمانے سے کوئی مطلب نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب اس میں آ گیا ہے تو میں نے قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے. آپ محمد تک گئے ہیں، میں نے آپ سے ایک سمپل سوال کیا، اس میں گول گول گھمانے کی بات کیا ہے؟ میرا سوال ابھی تک سمپل ہے، گول آپ گھما رہے ہیں. جنگ بدر کے موقع پہ جو مسلمان مشرکین مکہ کے ساتھ اٹیک کرنے آئے تھے وہ جہنمی ہیں یا جنتی ہیں؟ کیونکہ وہ تو شہید ہوئے ہیں، وہ اپنے دیش کو بچانے آ رہے ہیں، وہ اپنے شہر مکہ کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں محمد اور اس کے ساتھیوں کے غبن سے، لوٹ مار سے. سر وہ جنتی ہوں گے یا جہنمی ہوں گے قرآن و حدیث کے مطابق؟ پلیز بتا دیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. آپ ٹائم لے لیں، ٹیک یور ٹائم، اپنے بھائی سے بات کریں پھر جواب رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے جناب کہ جب آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ اس کو ماریے گا کہ نہیں ماریے گا، یہ بتائیے. بہترین. آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے پاس اسکرین پہ آتا ہے محمد نے 4 اٹیکس کیے تھے. خالی تم ہی بکراتی کرو گے کہ ہمیں بھی بکراتی کرنے کا موقع دو گے بھائی. بکراتی کیا ہوتی ہے بھائی؟ وہی ہوتی ہے پھیکم پھیک راوی جس کو بولتے ہیں ہم لوگ. ہم پھیکم پھیک آپ نے کرنی ہے، پھیکم پھیک نہیں ہم کرتے، ہم قرآن حدیث تو بھائی سنو نا، بھائی کہاں سے کہاں بات لے کر چلے گئے؟ میں نے وہ قرآن کی آیت پڑھی. محمد تک آپ گئے تھے، محمد تک آپ گئے تھے. میں اب آپ کو محمد دکھا رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت چیپٹر نمبر 4 کی. سر چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 97 کیا کہتی ہے؟ سر بتا دیں آپ. ارے وہ سب چھوڑو نا، یہ دیکھو کہ 97 کیا کہتی ہے سر؟ میں پڑھوں گا اس کو آگے. 1 منٹ سنو بات بھائی، کہ جو میں نے وہ قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ اپنے وطن سے محبت کرو تو امن و سلامتی پیدا. تو آپ نے پڑھا کہ امن و سلامتی کیسے پیدا ہوگا؟ تو میں نے فرمایا کہ میں نے بتایا کہ مشرکوں کو مار کے اور پھر وہاں پہ مطلب کہ بھائی چارگی، محبت، اخوت، یہ سب جو بھی ہے وہ کرنا پڑے گا. تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو مشرکوں کا ختم کرنا پڑے گا. ایک سیکنڈ میں نے یہ نہیں فرمایا. آپ دیکھیں، آپ بلا وجہ ڈفرنٹ ٹاپک پہ جا رہے ہیں. میرا سوال سمپل ہے، اگر ایک مسلمان مشرکین آرمی میں شامل ہے اور مسلمان آرمی پہ حملہ کر رہا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ دیٹس اے سمپل کوشچن. آپ اس کے لیے مجھے بالکل جائز ہے. اوکے، ابھی آپ ابراہیم تک گئے تھے اور محمد سے آپ بھاگے ہیں بدر کی آرمی سے. چلیں بھاگ جائیں آپ، ہم ابراہیم ہی دکھاتے ہیں آپ کو. ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں کے طرز عمل میں. کس پہ؟ ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کے طرز عمل میں. جب انہوں نے اپنی قوم سے برملا کہا، یعنی کہ ایگزیکٹلی کہہ دیا، ہیلو ہم تو بری ہیں تم سے اور ان سے جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، ہم تم سے منکر ہوئے اور اب ہمارے اور تمہارے درمیان عدوت اور بغض کا سلسلہ شروع ہے، نفرت کا اور ہیٹریڈ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر توحید کے سوائے. ابراہیم کے اپنے باپ سے بھی یہ کہنے کے لیے آپ کے ضرور استغفار کروں گا، اور آپ کے بارے میں اللہ کے یہاں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. پروردگار ہم تجھ کو توکل کرتے، تیری طرف رجوع کرتے ہیں. مجھے بتاؤ، ایک مسلمان، ابراہیم پہ تم گئے ہو، میں نہیں گیا. ابراہیم نے جب اس شہر کو محفوظ کیا تھا، اب وہ دارالامن کو محفوظ کر رہا ہے، مشرکوں کے ساتھ مل کے محفوظ نہیں کر رہا. اس نے تو اپنے باپ کو بھی دفع دور کر دیا. تم مجھ سے کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ تمہارا خیال ہے مجھے قرآن نہیں پتا؟ مجھے تمہاری تفسیریں نہیں پتا؟ مجھے تمہارا شریعہ نہیں پتا؟ میں ایکس مسلم ہوں، تم نے جتنے سال پڑھا اس سے زیادہ میں نے پڑھا.
سو میرے ساتھ جلیبی معلوم ہے نہیں بھائی، چلے میں گی، تیری مجھے بھی ریفرنس اسکرین دو، دیکھتا ہوں بھائی، مجھے میں تیری بھی اسکرین ریفرنس دیکھتا ہوں دو، بھائی. تمہارے آپ مجھے اپنے بارے میں ریفرنس جانکاری دو. دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو بہت پہلے سے دیکھتا ہوں. Give me the آج سے تقریباً reference, 2 sir. سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو. Then give me the reference, my friend, کہ بھائی آپ ایسے دے رہے ہو یا ایک تو علامہ مشرک کشمیری اور آرمی علامہ میں سیوطی اور علامہ محلی بن گئے ہو. آپ، یس سر میں ان سے بڑا ہوں. ہم آپ ایسا کریں کہ مجھے بتائیے کہ کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مشرک آرمی میں شامل ہو کے مسلمان آرمی کے خلاف لڑائی کر سکتے ہیں. پلیز ڈونٹ چینج دا ٹاپک. جب اگر کوئی آئے گا لڑنے کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، بھائی ہم جس دیش میں رہتے ہیں. کدھر لکھا ہوا ہے؟ ریفرنس پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ آپ نے تو اپنے دیش میں بھی خانہ جنگی کرنی ہے. قرآن چیپٹر نمبر 9 کی آیت نمبر 123، اے اہل ایمان جنگ کرو ان کافروں سے تم سے قریب ہیں. اس کی تفسیر میں جاؤں، سارا چٹا کٹا کھل جائے گا ابھی 2 منٹ میں. تم جس کنٹری میں رہتے ہو تمہیں کنٹری یاد آ رہی ہے اس وقت بہت. تم میری اصل ٹاپک پہ نہیں جا رہے، تمہیں کنٹری یاد آ رہی ہے. تو میری جان کے ٹوٹے، کنٹری کے اندر جہاں پہ تم رہتے ہو، تمہیں اپنے قریب کے دشمنوں سے، کافروں سے لڑائی کرنی ہے، اور وہ تمہارے اندر کٹلتا پائیں، سختی پائیں. یہ تمہارا قرآن کہتا ہے. چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 123. اس کی تفسیر میں جاؤں، آپ کو اس میں تفسیر میں لکھا ہوگا، پتہ کیا لکھا ہوگا؟ لیٹ می سمرائز دا تفسیر جو لکھتی ہے. اسی وجہ سے حضور نے سب سے پہلے مکہ اور مدینہ کو مشرکین سے پاک کیا، وہاں کے بتوں کو توڑا اور وہاں کے سارے مندروں کو گرا دیا. اس کے بعد حضور مکہ مدینہ کی سرزمین سے باہر نکلے اور شام اور ایجپٹ کے قریب تک کے علاقوں تک، دور دور تک آپ نے اپنی فوجیں بھجوائیں اور جگہ جگہ دنیا کو اسلام سے روشناس کیا اور حق کو پھیلایا قتل و قتال کے ذریعے. سر آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان جس نان مسلم کنٹری میں رہتا ہے وہ اس نان مسلم کنٹری کا ہو کے رہتا ہے؟ قرآن کی روح سے آپ نے تو اپنے ارد گرد کے نان مسلم کافروں کے ساتھ بھی لڑائی کرنی ہے. ابھی لڑائی چل ہی نہیں رہی ہے، آپ نے لڑائی کرنی ہے. ان کو وہ چاہیں کہ وہ تمہارے اندر کٹلتا پائیں، سختی پائیں. ہندی کا ورڈ ہے کٹلتا، مجھے یاد ہو گیا بھائی، آیت میں نے اتنی دفعہ دکھائی ہے، اور آپ اگر مجھے 2 سال سے سن رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا یہ آیت میں نے بہت دفعہ دکھائی ہے. تفسیر بھی دکھاؤں کھول کے؟ جو میں نے بولا حرف پہ حرف لکھا ہوا اگر ہوا تو پھر آپ مانیں گے کہ آپ نے اپنے دیش کے اندر بھی کیا کرنا ہے؟ ہر وقت یہ کرتے رہنا. قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. ابراہیم پہ پہنچ جاتے ہیں آپ سارے لوگ، محمد سے پہلے والی چیزوں پہ پہنچ جاتے ہیں سارے. محمد کیا کہہ رہے ہیں اس پہ نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ جمعہ میں جو اٹیک ہوا تھا 47 مر گیا، سر تم تو سب نہیں ہو کافر. یار اس بھائی کو لے وہ آہستہ کیوں بول رہا ہے؟ اس کو آگے سیدھی وہ بات رکھ لے. آپ کو تو علم نہیں ہے، ڈیٹا ہم نے دے دیا، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. اسے کو اونچی بات کر لے، دونوں مل کے بات کر لو. مائک اس کے بھی پاس کر دو. نہیں اس میں کیا اونچی باتیں کرنی ہے، نیچی باتیں کرنی یار ہے. مائک اس کے پاس کر دو نا. بھائی دیش سے اپنی محبت کوئی بھی کرے گا، ظاہر سی بات ہے. کہاں جس پہ دیش دیش نے کی ہمیں محبت؟ کھلایا پلایا. سر وہ آپ کا اسلام نہیں کہہ رہا، وہ آپ کا ماں باپ کی تعلیم و تربیت کہہ رہی ہے، اسلام نہیں کہہ رہا. اچھا دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ جا کر نکال لیجئے، دیش کے خلاف کیا کہتا ہے. دارالعلوم دیوبند میں نے کہا تھا اچھا 1947 کے دارالعلوم بعد بنور جس ٹاؤن کا آپ وقت، نکال لیجئے جو کہ کراچی میں ہے ابھی. اوکے، جس وقت آپ کے پاس اس وقت انڈیا اور پاکستان بن رہا تھا یا بننے جی والا تھا، اس ٹائم کے اندر اس قسم کے ڈنگر نما فتوے آئے، لیکن اس سے پہلے نہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں شریعہ. اگر میں آپ کو شریعہ میں دکھاؤں کہ آپ انڈیا کے صرف اس حصے کی حفاظت کر سکتے ہیں جس حصے کے اندر آپ لوگ میجورٹی میں ہیں اور آپ لوگ وہاں پہ شریعہ اسلامیہ کے تھرو رہ سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی حفاظت نون مسلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ لڑائی میں رہنا ہے. وہ دارالحرب ہے، دارالاسلام نہیں. انڈیا جو ہے ہاف طور پہ دارالحرب مانا جاتا ہے، ہاف طور پہ دارالاسلام مانا جاتا ہے. امام کیا نام ہے ان کا یار، میرے ذہن سے کیوں نکل گیا، امام مالک، امام شافی جس ٹائم پہ یہ دارالحرب دارالاسلام شو کر رہے تھے، لکھ رہے تھے، اس وقت آپ لوگوں نے آلریڈی انڈیا پہ حملہ کر دیا ہوا تھا اور انڈیا کے کچھ علاقوں کے اندر اسلام نافذ ہو چکا ہوا تھا اور شرع اسلامیہ نافذ ہو چکی ہوئی تھی.
اس ٹائم پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا انڈیا اس وقت جس وقت وہ لکھ رہے ہیں کیا انڈیا دارالحرب ہے یا دارالاسلام ہے؟ ہند اس وقت دارالحرب ہے یا دارالاسلام ہے؟ وہاں پہ اس ٹائم کے اوپر انڈیا کے کچھ حصوں کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت نافذ کر دی ہوئی اور شرع نافذ کر دیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ علاقے جو ہیں وہ دارالحرب نہیں ہیں، باقی علاقے جو ہیں وہ دارالحرب ہیں. دکھاؤں آپ کو؟ یہ بھائی چلے گئے کیا؟ اور بھائی پھر چلے گئے.